السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ یکساں نظام تعلیم نہ لا کر ناانصافی کی گئی، جبکہ اب وہ پورے پاکستان میں نظام تعلیم یا نصاب تعلیم ایک مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن سندھ نے اعتراض کیا ہے، لہٰذا 3 صوبوں میں نظام تعلیم اب یکساں ہو گیا ہے۔ لیکن سندھ کا جو اعتراض ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اعتراض کیوں کیا ہے سندھ نے۔ آج وزیر تعلیم سندھ ہیں سردار شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ جی آئین میں تعلیم اور نصاب صوبائی اختیار ہے، اور اگر سندھ شامل نہیں تو یکساں اور وفاقی نصاب نہیں بن سکتا۔ ظاہر ایک صوبہ اگر تسلیم نہیں کر رہا یا تحفظات ہیں تو پہلے دور کیے جانے چاہیے تھے، یہی ان کا کہنا ہے کہ جی مشاورت کیوں نہیں کی گئی، جبکہ وفاق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو بتا دیا گیا تھا، اور وزیر تعلیم کی ملاقات بھی ہوئی تھی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے، اور یہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی تھیں، اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو اب یہ اعتراضات کیوں اٹھائے گئے ہیں، اور یکجہتی جانی چاہیے تھی پورے ملک میں۔ اب یہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جس طرح فرما رہے ہیں ناانصافی ہے، اور کیونکہ یکساں نظام میں نوجوانوں کی ایک ہی سمت ہوگی، سب کو معلوم ہوگا ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے اور ہماری سمت کیا ہے، لیکن نظام تعلیم یکساں نہ ہونے سے بہت سے مسائل بھی ہیں۔ اب نصاب تعلیم تو یکساں کر دیا گیا ہے 3 صوبوں میں، سندھ کی حوالے سے جو تحفظات ہیں انہوں نے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سردار شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ یکساں نصاب جو ہے وہ اچانک سے نافذ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا ہے جی، اور اس کے علاوہ دیکھنے کی ضرورت ہے، مشاورت کی ضرورت ہے، اور جبکہ انہوں نے اپنے حوالے سے یہ کہا ہے کہ عاشورہ کے بعد پہلی سے 12ویں جماعت تک کے اپنا نصاب ہم خود دیں گے۔ اب اس پر بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جی آج بہت اہم پریس کانفرنس طالبان کی جانب سے ہوئی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد پہلی پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے جی کہ میڈیا آزاد ہے اور ہمیں اس کا تعاون چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہمارا قانون جو ہے اسلامی ہوگا، اور خواتین کو وہی تمام حقوق دیے جائیں گے جو اسلام کہتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اقتصادیات کے حوالے سے بات کی ہے کہ افغانستان کو اقتصادی تعاون کی بھی ضرورت ہے، جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جناب وہاں معیشت کا تو ظاہر ہے کوئی نام و نشان نہیں ہے، جس طرح کی 20 سال میں جو تباہی آئی ہے، اور بالخصوص جب ایک کٹ پتلی حکومت وہاں امریکہ نے قائم کی تو انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہاں جو انفراسٹرکچر کا کام تھا وہ کیا تھا ہندوستان نے۔ وہاں سرمایہ کاری تھی 400 ارب کی، جو 400 ارب ڈالر کی، جو کہ ڈوب چکی ہے، ڈیمز بھی بنائے تھے، انفراسٹرکچر تھی، سڑکیں بھی بنائی تھیں۔ امریکہ بہادر کے لیے بھی سب سے بڑا سوال یہی تھا، اور جو بائیڈن نے آج بہت اہم بیان دیا، انہوں نے کہا جی ہمارا جو مقصد تھا وہ تھا القاعدہ کا خاتمہ اور اسامہ کو پکڑنا، یہ دونوں ہی ہم نے حاصل کر لیے ہیں، لہٰذا ہمارا مشن جو ہے کامیاب ہو گیا ہے، اور افغان گورنمنٹ کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا، عزم اور حوصلہ ہم نہیں دے سکتے تھے، اور اسی لیے وہ بآسانی ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ پروگرام کے آخری حصے میں اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کریں گے یکساں نظام تعلیم یا یکساں نصاب تعلیم، کیونکہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، نصاب تعلیم ضروری ہے یا معیار تعلیم، یہ دونوں باتیں ہی بہت اہم ہیں۔ پہلا کام تو وزیراعظم عمران خان کی طرف سے کر دیا گیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یکساں نصاب تعلیم کا میں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ان کے مشہور میں بھی شامل تھا، جو مینیفیسٹو ہے پی ٹی آئی کا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پورے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم لے کر آئیں گے، نصاب تعلیم لے کر آئیں گے، اور اس حوالے سے وہ کام بھی کر رہے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس پر سندھ حکومت کے سندھ گورنمنٹ کے جو تحفظات ہیں وہ کیوں دور نہیں کیے گئے، کیوں ان سے مشاورت اس سطح تک نہیں کی گئی، جس طرح وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم سے اس سطح تک مشاورت نہیں کی گئی، صرف بتایا گیا تھا، ابتدائی خاکہ جو تھا وہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ہمارے اپنے تحفظات ہیں، کیونکہ کلچر کے حوالے سے کچھ باتیں شامل کرنی ہیں، تو ہمارے اپنے ہیروز ہیں اور ہمارا اپنا کلچر ہے سندھ کا، تو اس کو بھی دیکھنا تھا، اور کیونکہ جب آپ نصاب تعلیم ایک ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے تحفظات ہیں، کیونکہ آئین ہمیں اختیار دیتا ہے تعلیم کے حوالے سے، اور ظاہر نصاب کے حوالے سے بھی صوبائی اختیار ہے ہمیں حاصل، اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہوں گے جن سے ہم پوچھیں گے کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اور عرفان شیخ صاحب موجود ہیں جی، عرفان شیخ ایڈوکیٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، تعلیم کے حوالے سے بھی بہت آگاہی حاصل ہے انہیں، اور بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اس فیصلے پہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عرفان شیخ صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ کیا حال ہے سر، خیریت؟ ٹھیک ٹھاک جی بالکل، عرفان شیخ صاحب کیا کہیں گے، نصاب تعلیم تو یکساں نافذ کر دیا، لیکن اس پر سندھ کو اعتراض ہے، اور سندھ نے کہا ہے کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئین میں تعلیم اور نصاب جو ہے وہ صوبائی اختیار ہے، اور اگر سندھ شامل نہیں ہے تو یکساں وفاقی نصاب نہیں بن سکتا، پھر یہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ بات تو سندھ کا موقف بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو تعلیم کا شعبہ ہے نا، یہ تقریباً صوبوں کے پاس آ گیا ہے، تو اس معاملے میں ہر صوبہ اپنا نصاب تعلیم بنانے میں خود مختار ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ یکساں نصاب تعلیم پورے ملک میں ہو نہیں سکتا. سائنس اور میتھ کی حد تک تو صحیح ہو سکتا ہے, لیکن باقی چیزوں میں جو سوشل سائنسز ہیں, مطالعہ پاکستان ہے یا اسلامیات ہے یا اردو ہے, اس میں مطلب تھوڑے بہت مطلب اختلافات ہیں ہر صوبے کے آپس میں. اب جیسے سندھ کے جو قومی ہیروز ہیں وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اور ہیں, مطلب بے شک وہ پنجاب کے بھی قومی ہیرو ان کو مانتے ہیں, پنجاب والے بھی مانتے ہوں گے ان کو. اب جیسے ہوش محمد شیدی ہیں, اب سندھ کے لوگ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن بلوچستان میں یا پنجاب میں لوگوں کو ان کے بارے میں اتنے آگاہی نہیں ہے. ایسے جو پنجاب کے ہیروز ہیں, رائے احمد خان کھیرل ہیں, دوسرے ہیں, ان کے بارے میں سندھ کے لوگوں کو نہیں معلوم. اچھا, بچہ اسی چیز کو شوق سے پڑھتا ہے جس کے بارے میں اسے تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے, وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار ہمارے اپنے ہیرو کے بارے میں کچھ لکھا جا رہا ہے. لیکن ابھی اس طرح بھی دوسری بات یہ کہ سب سے اہم بات جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ نصاب تعلیم سے زیادہ جو اہم بات ہے نظام تعلیم کی ہے. اچھا, اس میں عرفان شیخ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ظاہر اپنے ہیروز ہیں, یہی تمام باتیں انہوں نے بھی کی ہیں. سردار شاہ صاحب جو وزیر تعلیم ہیں, انہوں نے بھی کہا جی ہمارا کلچر الگ ہے. اچھا, یہ تو پھر ایک وہ بات ہو گئی کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں کتابوں میں تو وہ ہم پڑھا سکتے ہیں جس پر یکسوئی ہو, تمام لوگ اس کو تسلیم بھی کر لیں. اس سے تو یہ نہیں لگتا آپ کو کہ تعلیم کے معاملے میں بھی ہمارے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس پر ایک نصاب تعلیم پر بھی متفق نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نوآبادیاتی دور سے آزاد ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں جو نظام چل رہا ہے نا ابھی تک, تقریباً وہ نظام ہے جو لارڈ میکالے نے نافذ کیا تھا یا بنایا تھا. ہم ابھی تک اسی نظام پہ چل رہے ہیں. انگریزوں نے جو نظام بنایا تھا وہ انہوں نے اپنی سہولت کے لیے بنایا تھا. ان کے نظام کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں یعنی بر صغیر میں, اس وقت پاکستان تو نہیں تھا, کہ صرف کلرک ہی پیدا ہوں. اور آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی پرانے لوگ ہیں سب مطلب کوئی کلرک بھرتی ہوتا تھا, کوئی ٹیچر بھرتی ہوتا تھا, تو وہ اگر ترقی کر کے کوئی زیادہ سے زیادہ پہنچتا تھا ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پہ پہنچتا تھا. کوئی آدمی مطلب کمشنر یا کوئی مطلب چیف سیکرٹری یا سیکرٹری نہیں بنا. تو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ایک نظام کیا تھا, مگر ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہم لوگوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی اسی نظام کو قائم رکھا, اور تقریباً 40 سال تک وہی کتابیں پڑھاتے رہے ہم لوگ جو انہوں نے بنائی تھی. اب دیکھیں انگریزی کے اندر جو ہمیں پڑھایا جاتا رہا عرفان ہے. شیخ صاحب, وہ تمام باتیں آپ کی درست ہیں, یہ تو بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی کیونکہ 1860 کے جو قوانین ہیں آج تک نافذ العمل ہیں. تو دوسری طرف ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ بہترین ذہنوں کا انعداد پڑ چکا ہے. ہمارے پاس اتنے ذہنی بہترین نہیں ہیں شاید کہ ہم بنا سکیں, نئے قوانین بنا سکیں, نصاب تعلیم ترتیب دے سکیں. پھر سب سے بڑھ کر آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے. اب یکساں تعلیم کے بارے میں عمران خان صاحب نے 3 صوبوں نے تسلیم کر لیا, سندھ کے اعتراضات الگ سے آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم اپنا کریں گے اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اس بات کی. نہیں دیکھیں, انہوں نے جو شفقت محمود صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 5ویں جماعت تک یکساں نظام ہوگا. اور میرے خیال 5ویں جماعت تک نصاب کو اتنا خاص ہوتا بھی نہیں ہے, بہت ابتدائی لیول کا ہوتا ہے. خاص طور پہ جو ہسٹری کے بارے میں ہوتا ہے یا مطلب مذہب کے بارے میں ہوتا ہے, بہت ابتدائی ہوتا ہے. اصل مسئلہ جو ہے مطلب ہائی ایجوکیشن کے اوپر ہے یا کالج کی تعلیم کے اوپر ہے, یونیورسٹی کے لیول کے اوپر ہے. ہمیں اس کی نظام کی طرف توجہ دینا چاہیے. ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں, جو ہمارے بڑے مسائل ہیں وہ رہ جاتے ہیں. یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ دیکھیں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ عاشورہ کے بعد پہلی سے 12ویں جماعت تک ہم اپنا نصاب دیں گے. وزیر تعلیم سندھ نے یہ کہا ہے. اب ظاہر تعلیمی نصاب میں صوبے کے ثقافتی اور تاریخی حوالے سے چیزیں شامل ہوں گی, انہوں نے کہا ہماری اپنی شامل ہوں گی, اور پہلی سے 12ویں تک یہ اپنا نصاب دے دیں گے. تو پھر وہ بات آ جائے گی کہ جی 74 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی یکساں نصاب تعلیم نہیں ہے, تو پھر تو یہ روایت برقرار رہے گی. اس کا مطلب پہلے بھی جو حکومتیں تھیں انہوں نے بھی کوشش کی تھی, اور ایک بار پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار پی ٹی آئی کی جانب سے کوشش کی گئی ہے. انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا ہوا تھا, ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا ہم یکساں نصاب تعلیم لے کر آئیں گے. مینیفیسٹو میں تو رکھا ہوا تھا, لیکن بات یہ کہ آئینی طور پہ وہ سندھ کے اوپر اپنی بات کو نافذ نہیں کروا سکتے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے صوبائی معاملہ بن گیا ہے. بالکل. تو اب اس صورت میں مطلب اس میں آئین میں ترمیم کروانی پڑے گی یا آپس میں کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا, اس کے بغیر تو پھر نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں میں یہی بات جاننا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپس میں بیٹھ کر طے ہو سکتی ہیں مشاورت سے, اس پہ بھی ہم ایک نہیں ہو رہے. بالکل مشاورت سے طے ہو سکتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کتنی اسٹیٹس ہیں, لیکن وہ متفق ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ. حالانکہ وہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی مختلف ہوتی ہیں ایک اسٹیٹ کی دوسرے اسٹیٹ کے مقابلے میں, مگر وہ پھر بھی مطلب ان کے اندر کوئی نہیں دیکھا. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے سر قیمتیں تو یہاں بھی بڑی مختلف ہوتی ہیں. آٹا یہاں کس سطح پر ہے اور پنجاب میں کس طرح بیچا جا رہا ہے, وہ خیال الگ بحث ہو جائے گی. اچھا تعلیم کے حوالے سر جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو نصاب تعلیم ہے, دوسری سر بات ہم کرتے ہیں کہ ایک تو نصاب تعلیم پہ بات ہو رہی ہے, ایک نظام تعلیم ہے اور ایک معیار تعلیم ہے. ان پر کوئی ابھی تک بات ہی نہیں ہو رہی کہ معیار تعلیم کیا ہوگا. دیکھیں سردار صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں سردار صاحب سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں آپ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم
تو خیر اپنی جگہ ایک بحث ہے. آپ سب سے پہلے مطلب جو آپ کے انڈر اسکول ہیں, گورنمنٹ اسکول ہیں یا گورنمنٹ کالج ہیں, ان میں طالب علم تو حاضر ہو جائیں گے. اگر اساتذہ حاضر ہوں گے تو طالب علم حاضر ہو جائیں گے. اکثر دیکھا ہے کہ اساتذہ ہی حاضر نہیں ہوتے اکثر اسکولوں میں, کالجز میں, تو پھر طالب علم کیسے آئیں گے جب استاد ہی نہیں آئیں گے؟ تو ظاہر ہے جو مضافاتی علاقے ہیں یا گاؤں دیہات کی ہم بات کرتے ہیں سر, وہاں نہ اچھے اسکولز ہیں. اگر اسکول موجود ہے, چار دیواری کا نام اسکول کہتے ہیں آپ, تو چھتیں نہیں ہیں, چھتیں ہیں تو پنکھے نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے, پینے کا بچوں کے لیے وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے کرسیاں یا ڈیسک نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. پھر ہم بات کر رہے ہیں جی نصاب تعلیم, معیار تعلیم اور نظام تعلیم کی. تو یہ تو بڑا ہی مشکل سچویشن ہے کہ 74 سال بعد ہم انہی چیزوں پہ آج تک بات کر رہے ہیں, جہاں کہ جب مملکت بنی تھی, پاکستان قائم ہوا تھا 14 اگست 1947 کو, اس وقت ان چیزوں کے فیصلے ہونے تھے کہ جی نظام تعلیم کیا ہوگا, معیار تعلیم کیا ہوگا, نصاب تعلیم کیا ہوگا. دیکھیے نا, ہم وہی پرانی کتابیں پڑھتے رہے, انہی کی کاپی کر دی. جو پہلے انڈیا کے بورڈ وغیرہ چھاپتے تھے وہ انہوں نے پنجاب بورڈ کے نام سے چھاپنے شروع کر دی کتابیں. پھر بعد میں سندھ بورڈ کے نام سے چھاپنے شروع کر دی کتابیں. مطلب وہ انہوں نے زحمت ہی نہیں کی اس کو تبدیل کرنے کی, کسی نئے رائٹر کو یا کسی نئے مصنف کو آزمانے کی. وہی پرانی جو نظمیں تھی یا وہی کتابیں تھی وہی پڑھتے گی. صرف سائنس کی کتابوں میں کچھ تبدیلی آتی گئی, کیونکہ سائنس میں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی تھیں. فزکس کیمسٹری میں کچھ چیزیں آئی نہیں, لیکن ہمارے جو یہ لٹریچر تھا یہ تقریباً وہی کا وہی پڑھایا جاتا رہا جو مطلب 100 سال سے پڑھایا جا رہا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ معیار تعلیم یہ ہے کہ آپ کراچی کے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جو گورنمنٹ اسکول ہیں اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے معیار میں بہت فرق آ گیا ہے. جو گورنمنٹ اسکول ہے ان کا کوئی بچہ اے گریڈ میں مشکل سے پاس ہوتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ بہت ہی کم کوئی لڑکا گورنمنٹ. یہ تو عرفان شیخ صاحب, یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ سرکاری اسکولوں سے ہی پہلے پڑھے ہوئے لوگ تھے, A1 گریڈ بھی آتا تھا اور A گریڈ بھی ہوتے تھے, وہ وکیل بھی بنے, وہ ڈاکٹرز بھی بنے, وہ انجینئرز بھی بنے, بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہے ہیں, ملک سے باہر بھی خدمت کی ہے جا کر. لیکن اب کیا ہو گیا ایسا کہ بالکل ہی سرکاری اسکولوں کا حال جو ہے بحال ہو چکا ہے, اور ماں باپ مجبور ہیں. عام متوسط طبقے کا آدمی بھی پرائیویٹ کی جانب چلا گیا ہے. وہ کہتا ہے جی سرکاری میں داخل نہیں کراؤں گا, چاہے مجھے کچھ کرنا پڑے, میں کچھ نہ کچھ کر کے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کراؤں گا. بھائی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اکثر میں نے دیکھا, میرا بہت اچھا اس کا تجربہ ہے کیونکہ میرے بھی اپنے بچے پڑھتے رہے ہیں, کہ سرکاری اسکولوں میں اگر بچہ 5ویں میں پڑھ رہا ہے, 6ٹھی یا 7ویں میں پڑھ رہا ہے تو 6ٹھی یا 7ویں کی کتابیں پڑھ رہا ہے. لیکن پرائیویٹ اسکول والے یہ کرتے ہیں کہ 7ویں جماعت سے 9 اور 10 کی کتابیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو, سندھ بورڈ کی. تو جب ان کا بچہ 9-10 میں جاتا ہے تو وہ 9-10 کی کتاب اس نے آدھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے 7ویں کلاس میں یا 8ویں کلاس میں. اور گورنمنٹ کا بچہ 7ویں-8ویں کی کتابیں پڑھ کے جاتا ہے, اور وہ بھی ٹیچر کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں, تو بیچارے D گریڈ لے کے یا C گریڈ لے کے پاس ہو جاتا ہے. انہیں اچھے کالجوں میں داخلہ بھی نہیں ملتا گورنمنٹ اسکول کے. اچھا, اس کے چلیں ایک اور طرح سے سر اس پہ بات کر لیتے ہیں. عرفان شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یکساں نصاب تعلیم کے فوائد زیادہ ہیں یا کچھ نقصانات بھی ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں, یکساں نصاب تعلیم کے فائدے تو بالکل ہیں, یقیناً ہیں. اس سے مطلب سب کی جو سمت ہوگی ظاہر ہے سب بچوں کی یا نوجوانوں کی سمت ایک ہی ہوگی. مگر جب اس میں ہمارا اختلاف ہوگا آپس میں, مطلب صوبوں کی حکومتوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہوگا, تو یہ جو بات ہے یہ نیچے بھی پہنچے گی. تو اس سے مطلب یہ کہ قوم بجائے اس کے کہ قوم میں اتفاق پیدا ہو, قوم میں نہ اتفاقی پیدا ہوگی. وہ کہیں گے بھی ہم تو نہیں پڑھتے, یہ ہمارے صوبے کا ہیرو نہیں ہے. جیسے سر تو وہ یہی تو مشاورت تھی نا, یہ تو صدر صاحب فرما رہے تھے کہ جناب اگر چلیں پھر سوشل اسٹڈیز معاشرتی علوم کی بات کر لیں کہ ایک کتاب تبدیل کر دیں, باقی تو ایک رکھ لیں. یہاں اردو تو ایک رکھ سکتے ہیں, مطلب اردو رکھ سکتے ہیں, اسلامیات ہو سکتی ہے, انگریزی ہو سکتی ہے, سائنس ہو سکتی ہے, یہ تو ہو سکتی ہیں. اب خالی سوشل اسٹڈیز میں تھوڑا سا اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور پہلے کون سے سر آپ کے ہیروز جو ہیں سارے, وہ ظاہر ہے میں کہوں گا تو لمبی بحث ہو جائے گی, اب وہ سارے افغانستان کے جو آئے اس زمانے میں ان کو آج تک پڑھ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہی جو ہے بہادر تھے اور یہی جناب یہ کیا کرتے تھے. یہ تو بہت ہیں. دیکھیں اول میں تو مطلب یہ کہ دیکھیں ابھی ہم لوگ ابھی تک غوری اور غزنوی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور سر وہی بچوں کو کیا بتائیں ہم, یہ تو مسئلہ ہے سارا. جی ہاں, جو ہمارے ہیروز ہیں, دیکھیے پاکستان بننے کے بعد تو یہاں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, بڑے دماغ پیدا ہوئے ہیں, جنہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں, ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے. چھوٹا سا بریک لے لوں عرفان شیخ صاحب, اور اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے. ناظرین, نصاب تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے افتتاح کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نصاب تعلیم اب پورے پاکستان میں ایک ہوگا سوائے سندھ کے. سندھ نے جو اعتراضات کیے ہیں اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کیا اعتراضات ہیں, اس سے وہ دور ہو سکتے تھے, مشاورت کیوں نہیں کی گئی شفقت محمود صاحب سے, حالانکہ میٹنگز بارہا ہوئی ہیں,
تو کیوں اس سے نتائج نہیں نکلے کہ ہم کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں؟ 74 سال بعد یہ موقع ملا تھا نصاب تعلیم یکساں کرنے کا. ابھی تو نظام تعلیم اور معیار تعلیم تو دور ہے، یکساں نصاب تعلیم پر بھی بحث ہو گئی ہے اور سندھ نے انکار کر دیا ہے. مزید اس پر بات کریں گے، اس بریک کے بعد کہیں میں جائے گا. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر. اب سے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، پہلی پریس کانفرنس طالبان کی جانب سے، ان کے ترجمان ہیں ذبیح مجاہد یوسف، اور مجاہد نام ہے ان کا جی، ترجمان کا ذبیح اللہ مجاہد، اور انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی اور بالخصوص جو یورپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے جو تحفظات ہیں ان کا بھی اس نے جواب دیا ہے. اس نے کہا جی خواتین کے حوالے سے اسلام میں جتنی آزادی دی گئی ہے اور جو جہاں جہاں اسلام نے خواتین کو آزادی دی ہے اتنی آزادی ہم دیں گے، اور ہمارے جو قوانین ہوں گے وہ اسلامی قوانین ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی میڈیا آزاد ہے اور ہمیں ان کا تعاون چاہیے، جو کہ اقتصادی حوالے سے بھی انہوں نے تعاون مانگ لیا ہے. وہ کہتے ہیں افغانستان کو اقتصادی تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ افغانستان پہ اگر طالبان آتے ہیں، اور طالبان نے آ بھی چکے ہیں کیونکہ اشرف غنی فرار ہو گئے، وہاں حکومت بنا چکے ہیں طالبان، اور اب جو صورتحال ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے. پاکستان کی جانب سے جو بات کی گئی ہے، سب سے اہم بات وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، اور ایک بار پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب افغانستان پر ہم اپنے دوستوں کو مشاورت سے بات کریں گے کہ تسلیم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی اس الزام کو ہم مسترد کرتے ہیں جو مغربی دنیا کہہ رہی ہے کہ افغان حکام کی جانب سے طالبان کی جو حمایت کا ہم پر الزام آ رہا ہے اس کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں، ہماری کوئی حمایت نہیں ہے. اور اب تک پاکستان نے بھی چونکہ تسلیم نہیں کیا، اور فواد چودھری صاحب کا بیان بھی سامنے ہے، ہمارے طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ دوست ممالک سے مل کر کریں گے. تو یہ بڑی اہم سچویشن ہے اس وقت. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ہمارا مقصد القاعدہ کا خاتمہ اور اسامہ بن لادن کو پکڑنا تھا، ہم اس مشن میں کامیاب رہے. ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا مگر انہیں لڑنے کا عزم اور حوصلہ نہیں دے سکے. کیونکہ آج جو سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے تمام میڈیا چینلز پر وہ یہی ہے کہ اتنی جلدی شکست کیسے ہو گئی. اور امریکہ 20 سال وہاں تقریباً 90 ارب ڈالرز جو ہے وہ وہاں خرچ کر چکا، 20 سال وہاں ٹریننگ دیتا رہا، 3 لاکھ فوج تیار کی افغان، اور 50 سے 70 ہزار کے قریب کہا جاتا ہے افغان طالبان ہیں، اور انہوں نے بآسانی قبضہ کر لیا پورے افغانستان پر. بہت سارے صوبے تو بغیر لڑے ہی انہوں نے حاصل کر لی. اسی طرح جب وہ داخل ہوئے ہیں کابل میں چاروں طرف سے، یہ اس سے پہلے بات ہو چکی تھی کیونکہ مصالحتی کونسل کے چیئرمین ہیں عبداللہ، انہوں نے ان سے بات کی، اور اس سے پہلے بڑی بڑکیں ماری گئیں اشرف غنی کی جانب سے کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور امریکہ نے بھی یہ کہا تھا کہ 90 دن کم از کم لگیں گے ان کو کابل پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں. لیکن 90 دن کے بجائے 9 دنوں میں ہی انہوں نے یہ سب کچھ کر دکھایا. اس پر دنیا بہت حیران بھی ہے اور پاکستان کو بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا. اسی پر ہم بات کریں جی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میجر ریٹائرڈ ہاشم صدیقی صاحب. جناب السلام علیکم. السلام سر، کیا کہیں گے افغانستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جو بائیڈن کا بیان بھی ہے جو امریکن قوم سے خطاب انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ افغانستان کو سب کچھ دیا مگر لڑنے کا عزم اور حوصلہ نہیں دے سکا، لیکن ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے. ہمارا مقصد تھا کہ القاعدہ کا خاتمہ کر دیں اور اسامہ بن لادن کو پکڑ لیں، اور اس مشن میں ہم کامیاب رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، افغانستان پر بولنے سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بس 3 سیکنڈ کے لیے نظام تعلیم پہ ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں. اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ جی سر، جلدی پروگرام کا وقت کم ہے، چاہتا ہوں افغانستان پہ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں، چھوٹا سا. اچھا جی، نمبر 1 پہلی بات تو کہ نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے. نمبر 2 معیار تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اساتذہ کو اس خدمت کے صلے میں ریوارڈ کیا دیا. ایک اسکول جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو دے رہا ہے 60,000 روپے تنخواہ، دوسرا اسکول جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے رہا ہے 12,000 روپے تنخواہ. تو دونوں کا معیار ایک جیسا نہیں ہو سکتا، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے ابھی آپ دیکھیں میڈلز کی تقریب ہوئی، اس کے اندر ہم نے میڈل ہر طبقہ فکر کو دیا، ماں سوائے ٹیچر کے. سر بالکل ٹھیک ہے سر، اس پہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. افغانستان پہ آئیں سر. اچھا جی.
افغانستان کی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ کے صدر صاحب کی بات صحیح مان لی جائے کہ ان کے دو مقاصد تھے، تو جناب یہ دونوں مقاصد تو عرصہ دراز ہو گیا، پورے ہو گئے تھے، تو آپ اس ٹائم پہ کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ یہ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ بھئی ہم شکست نہیں، وہ تسلیم تو نہیں اس پہ کریں گے۔ انہوں نے الزام پھر سابقہ صدور پر آئے گا نا، وہ کہیں گے جی میری گورنمنٹ تو اب آئی ہے اور آتے ہی میں نے کہا تھا جی ہم نے تو انخلا کرنا ہی ہے۔ یہ تو پہلے جو صدر موجود تھے یہاں پر ان کو کرنا چاہیے تھا، اوباما تھے، ڈونلڈ ٹرمپ تھے، انہوں نے نہیں کیا، ان کی غلطیاں ہیں۔ ہاں تو جو ان کی غلطی ہے تو اس کا گھڑا ہمارے اوپر کیوں توڑتے ہیں؟ ان کے اوپر گھڑا توڑے نا جا کے۔ اچھا، اس وقت سر یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی فرمایا افغانستان کے صورتحال پر پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا جائے، جبکہ مغربی میڈیا یا امریکہ کی جانب سے الزامات پاکستان پر آئے ہیں اس پر عارف علوی صاحب نے بھی اکثر مسترد کیا الزامات کو کہ ہم حمایت کر رہے ہیں طالبان کی۔ اب افغانستان میں ظاہر طالبان کی گورنمنٹ آ چکی ہے، تک وہاں اب اناؤنسمنٹ ہو جائے گی جی کس کو وزیر بنا رہے ہیں، وہ کون گورنر ہوگا، کون صدر ہوگا۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے اقتصادی تعاون بھی مانگ لیا ہے دنیا سے۔ اب ظاہر ہے اس سے یہ لگتا ہے دنیا سے جب تعاون مانگ رہے ہیں وہ اقتصادی تعاون بھی، جب ظاہر چلانے کے لیے تو اقتصادی طور پہ تو مضبوط ہونا پڑے گا نا، نظام حکومت میں جو بھی قائم ہوتا ہے، تو یہ تمام ممالک مدد جب ہی کریں گے ان کی کہ جب یہ دنیا کو ساتھ لے کر چلیں گے، ظاہر تنہا تو سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے کے اندر میں آپ کو جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں ان کی ایک تقریر کا حوالہ دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جب یہ کے پی کے میں وزیر خزانہ تھے تو کے پی کے کو ایک سورس سے امداد آ رہی تھی اور اچانک وہ امداد آنا بند ہو گئی۔ تو جب ہمارے ان صاحب نے وزیر خزانہ نے پوچھا امیر جماعت اسلامی نے کہ جناب یہ امداد آ رہی تھی یہ کیوں بند ہو گئی، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ نے وہ جو عورتوں کی ننگی تصویریں لگی تھی وہ تو اتروا دیں، آپ پیسہ ہم سے لیں گے اور پروموٹ اپنا کلچر کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی چیز یہاں پہ ہوگی، اگر وہ پیسہ دیں گے تو وہ پروموشن اس چیز کی چاہیں گے جو وہ چاہتے ہیں، پھر وہ طالبان کی بات نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے بھائی اگر یہ پیسہ لینا ہے تو یہ بات مان لو ہماری۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے کہ طالبان یا اسلامی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں اور مغربی دنیا بالخصوص امریکہ کی ہم بات کریں، یورپ کی بات کریں، وہ تمام تسلیم کر لیں گے اس کو؟ کیونکہ اتنا آسان تو نہیں لگتا بظاہر، کیونکہ جس طرح کی تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا آج گو کے پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو قانون جو اسلامی ہوگا اور خواتین کو تمام حقوق ہم دیں گے جو اسلام دیتا ہے، لیکن اسلامی سزائیں بھی جس طرح پہلے انہوں نے دی تھی، پچھلی بار جو گورنمنٹ بنائی تھی 20 سال پہلے اس پر بھی تحفظات تھے مغرب کے، اب پھر اگر اسلامی حوالہ تمام چیز میں دوں آپ کو، اسلامی قوانین بھی وہاں ہوں گے، سنسار بھی ہوں گے، مرد حضرات اگر وہاں پینٹ شرٹ میں گھوم رہے ہوں گے تو ان پہ بھی حملے کیے جائیں گے، تو پھر ایک بار پھر مغربی دنیا خلاف ہو جائے گی اس گورنمنٹ کے۔ دیکھیے طالبان کا یا اسلامی دنیا کا اور مغربی دنیا کا جھگڑا ہے کیا؟ پہلے ہمیں اس چیز کو کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ آخر ان دونوں کا اختلاف ہے کیا؟ بھائی تم اپنے ملک میں رہتے ہو، وہ اپنے ملک میں رہتے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے اپنے ملک میں کرو، تمہیں کیا تکلیف ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بنیادی پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ دو چیزیں دنیا میں رائج ہوں، ایک اسلامی نظام اور دوسرا اسلام کا جو ہے معاشی نظام، فائنانس والا۔ نہ یہ اسلام کا معاشی نظام اور یا فائنینشل سسٹم جو اسلامک فائنینشل سسٹم ہے اس کو رائج ہونا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر ان کی لوٹ مار ختم ہو جاتی ہے، سود ختم ہو گیا تو لوٹ مار ختم ہو گئی۔ اور دوسرا چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ شرعی نظام یہاں رائج ہو، کیونکہ جب شرعی نظام رائج ہوتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، تو آپ اس کو کبھی قانون نہیں بنا سکتے۔ لارڈ ڈیروزی کو یاد رکھیں، اس نے برطانیہ کے اندر کھڑے ہو کے قرآن شریف لہرا کے کہا تھا کہ جب تک مسلمان اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے اور اس پر عمل کریں گے ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا ایک بڑی اہم خبر جو بہت سارے جی جی دوسری بات آپ نے کی عورتوں کے حقوق کی، تو جناب جتنے اچھے حقوق مسلمان عورت کو اسلام دیتا ہے، ہمارے ملک میں تو ہندوازم چل رہا ہے نا، سر یہ دیکھیے اسلامی یہ نظام تو نہیں ہے۔ آپ اور ہم تو مسلمان ہیں تو اس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، مغربی دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں میں۔ ارے ایک منٹ حضور، ایک منٹ، جتنے زیادہ اچھے حقوق اسلام دیتا ہے اتنا کوئی مذہب نہیں دیتا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمان عورتیں کرسچن، ہندو یا اور مذہب کو اختیار نہیں کرتی، یہ وہ عورتیں ہیں جو کنورٹ ہوتی ہیں
اپنی مرضی سے اسلام میں دیے جانے والے حقوق کا مطالعہ کر کے. سر یہی تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ تو ہم اور عام مسلمان ہیں تو تمام چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مغربی دنیا کو سمجھانے کے لیے بھی تمام کام ظاہر ہے کچھ طرح اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے نا، ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے. یہ تمام چیزیں آپ کتنے عرصے میں مطمئن کر سکیں گے ان کو؟ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا طالبان کے خلاف مزاحمت نہ کرنے کا اوپر سے حکم ملا تھا. یہ بڑی اہم خبر چل رہی ہے کچھ چینلز پر، وہ کہتے ہیں جی مزاحمت اس لیے نہیں کی، 3 لاکھ فوج تھی، کابل کی حفاظت ہو سکتی تھی، جان بوجھ کر نہیں کی گئی، اوپر سے حکم آیا تھا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ طالبان بھی آئے ہیں تو شاید مشروط کہیں سے بات چیت ان کی ہو چکی تھی، اور بآسانی جتنے دنوں میں 90 دن امریکہ نے کہا تھا کابل پہ قبضہ کرنے میں لگ جائیں گے، 9 دنوں میں انہوں نے کر لیا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو تھی طالبان کے ساتھ. دیکھیے اس کا جب تک کہ کوئی ثبوت نہ ہو، سنی سنائی بات کے اوپر یقین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دانش مندی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات آپ نے ایک بات کی، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پیسہ چاہیے، تو جب ان کو پیسہ چاہیے تو پھر ان کو شرائط بھی ماننی پڑیں گی جو پیسہ دے گا. اب وہ کیا شرائط لگاتا ہے اور یہ کیا مانتے ہیں اس کا پتہ چلے گا وقت آنے پر. ابھی ہم بھی تو پیسہ مانگتے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے ہمارے 800 ملین روک دیے. سر یہ جو بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اقتصادی تعاون چاہیے. اب اقتصادی تعاون ہوگا تو ظاہر ہے پوری دنیا تو اس وقت سود کے کاروبار پہ چل رہی ہے نا، اسلامی پھر نظام میں آپ کا کہاں چلا گیا؟ بالکل، تو اسلامی نظام پھر اگر بات یہ ہے کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کرتے ہیں. بھائی دیکھیں جو پیسے دے گا منی لینڈر وہ شرائط دے گا، لازمی دے گا. اب یہ اس کی کس حد تک شرائط مانتے ہیں یہ ہمیں وقت بتائے گا، قبل اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ابھی جاتے جاتے سر ایک بڑا اہم، ابھی تک جو ایک صوبہ ہے افغانستان کا جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، پنشیر، احمد شاہ مسعود والا جو آبائی شہر ہے ان کا، اب ان کے بیٹے ہیں وہ تو محروم ہو چکے، اور ان کا بیٹا ہے اب یہاں احمد شاہ مسعود کا، احمد مسعود، جو سرکاری فوج اور مقامی ملیشیا کی قیادت کر رہا ہے. تو یہ بڑا ٹارگٹ ہے اب طالبان کے سامنے، کیونکہ یہ پہلے بھی ان سے فتح نہیں ہوا تھا جب پہلی گورنمنٹ تھی ان کی. اور یہ اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھیں کیونکہ جتنے بھی یہ باغی ہیں طالبان کے حوالے سے، ان کے مخالفین ہیں، سارے وہاں جا کے جمع ہو گئے. ہاں یہ تو ہوگا، یہ تو لازمی بات ہے، جہاں انہیں پناہ ملے گی وہ وہاں جا کے جمع ہو جائیں گے. اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا اگر ایک صوبہ یا ایک چھوٹا سا علاقہ، لیکن 90% کے اوپر تو ان کا قبضہ ہے. اگر 5-7% کے اوپر نہیں بھی ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو یہ حکومت مضبوط ہوتی جائے گی وہ یہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے، طے پا جائیں. کوئی اس میں اتنی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے. اچھا آخری سوال جاتے جاتے آپ سے کہ ارد گرد کے جو ممالک ہیں بالخصوص رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، ان سے لگتا ہے آپ کو کہ اس بار جو انڈرسٹینڈنگ ہے بالخصوص نظر جو آ رہا ہے طالبان کے حوالے سے کہ ان سے سب سے بات بھی کر رہے ہیں، چائنا تو وہ گئے بھی بات بھی کی، ایران بھی گئے انہوں نے بات بھی کی، پاکستان وقت آیا ہے ان کا، اور رشیا کا بھی کردار اس بار جو تھوڑا سا پرسرار رہا ہے؟ دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان پر شرائط عائد کرنے والا کون ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ان پہ شرائط عائد کرنے والا ہے امریکہ. ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھنا چاہیے امریکہ کے ہمارے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. ہاں اس کے علاوہ ایک اور کوارڈ الائنس ہے جس کے اندر صرف 4 ملک ہیں، اس کے اندر بھی انڈیا امریکہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کوارڈ میں بھی ہو گیا، اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہو گیا. تو انڈیا تو وہ بات کرے گا جو امریکہ چاہتا ہے. اب آ جائیں آپ چائنا کی طرف. چائنا کی اور یو ایس اے کی جو ٹریڈ ہے وہ $600 ارب سے زیادہ کی ہے. تو چائنیز کی اپنی آبادی بھی ہے، ظاہر ہے وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا. وہ اپنی تجارت کو خراب نہیں کرے گا کیونکہ اس نے بہت بڑی آبادی کو پالنا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائے رشیا کو. تو رشیا کے اوپر بھی امریکہ آئے دن سینکشنز لگانے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پلہ تھوڑا سا بھاری ہے. تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ سب لوگ مل کر کوئی اتنا زیادہ بولڈ اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے. اتنا زیادہ بولڈ اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے. بہت شکریہ شاعر ہاشم صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام. افغانستان کی صورتحال جو تازہ ترین تھی وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں طالبان آنے کے بعد. جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.